السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الخلق عیال اللہ، وقال: ارحم من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ ہم خاک اڑائیں گے اگر خاک نہ پائی، جس خاک میں مدفون شہ والا ہے ہمارا۔ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ اس نے لقب شاہ شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ یہ جمعہ کا اجتماع ہے اور پورے ہندوستان میں اس وقت مسجد کی ائمہ عقائد اور اعمال کی اصلاح کی خاطر کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر ہم بھی کچھ دین سیکھنے سکھانے کا کام کریں۔ پورے دین کو اگر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں تو اللہ کے دین کی ساری تعلیمات دو چیزوں میں سمٹ آتی ہے۔ ایک عبادت خالق اور خدمت مخلوق۔ دین اگر سمٹ آتا ہے دو چیزوں میں، اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ آج نہ اللہ کی عبادت ہے اور نہ مخلوق کی خدمت۔ امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی جو راستہ ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے یہ ختم ہوگی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بہترین عمل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. مسلمانوں کو کھانا کھلانا نہیں فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یعنی جو بھوکا مل جائے اس کو کھانا کھلانا، یہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہتر عمل. اور سب سے بدترین عمل ہے کسی انسان کا دل توڑ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ایک مقام پر، اللہ سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی انسان کے دل میں خوشی دوڑا دو. جب تم کسی انسان کے دل میں خوشی دوڑا دیتے ہو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے. ہماری زندگیاں اس سے بہت دور ہو چکی. اب تو ہم خوشیاں تقسیم کرنے کی بجائے لوگوں کو دکھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے صوفیاء کرام صرف انسانوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بلکہ وہ کتے، چیل اور کووں کو اور پرندوں کو بھی کھانا کھلاتے. خانقاہوں میں زمین پہ لنگر جو ہوتا تھا انسانوں کے لیے ہوتا تھا، اور خانقاہوں کی چھت پر دانے ڈال دیے جاتے تھے تاکہ پرندے بھی کھا سکیں. یہ اپنا مذہب ہے. چونکہ یہاں ٹائم پر گفتگو ختم ہونی ہے، مجھے ایک حکایت یاد آتی ہے، میں اس پہ بات پوری کرتا ہوں. اپنا مشن بنائیے اللہ کے بندوں کے دلوں میں خوشی دوڑانا اور مخلوق خدا کی خدمت. بلکہ بات آئی تو ایک بات اور یاد آ گئی بیچ میں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو سجادے سید سجاد کہلاتے ہیں اور کربلا کے عینی مشاہد. بعد کربلا آپ کا معمول تھا کسی سے ملتے نہیں تھے، لیکن مدینہ منورہ کے جتنے غریب تھے سب کی فہرست آپ کے پاس موجود تھی. اور آپ کے جاسوس جو ہے مدینہ منورہ میں پھیلے ہوتے تھے. میں جاسوس کہہ رہا ہوں جان بوجھ کر تاکہ آپ کو بات سمجھ میں. ہم جاسوسی کرتے ہیں لوگوں کو عیب معلوم کرنے کے لیے، اور ان کے خدام جاسوسی کرتے تھے لوگوں کی ضرورت معلوم کرنے. اور دن بھر وہ اپنے اعتبار سے معلومات لیتے اور امام زین العابدین کے کان پر یہ بات آ جاتی کسی طرح سے، جس چیز کی مدینہ منورہ کے غریبوں کو ضرورت ہوتی وہی چیز چپکے سے تنہائی میں جا کر امام زین العابدین ان کے دروازے پہ ڈال کر آ جائے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے. جب وہ دروازہ کھولتے تو بہت خوش ہوتے اور ان کو ایسا لگتا کہ مدینہ منورہ میں کون ایسا بندہ ہے جس کو ہماری ضرورت کا علم ہو جاتا. دیکھو یہ جو خوشی دوڑانے کی بات ہے نا، حدیث بھی حدیث ہے. خوشی دوڑانا یہ نہیں کہا خوش کر دینا. حضور کی باتیں، پھر حضور کی باتیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. حضور کہتے ہیں تو پھر حضور ہی کہتے ہیں. اگر اللہ کے بعد سب سے زیادہ کسی کے کلام میں حسن ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، اسے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا خوش کر دینا، فرمایا خوشی دوڑا دینا. کبھی آپ خوش ہوتے ہیں اور کبھی آپ کے دل میں خوشی دوڑ جاتی ہے. اور خوشی دوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے آپ کو کوئی گفٹ دے دیا آپ خوش ہو گئے، اچھے سے ملا خوش ہو گئے، سلام کیا خوش ہو گئے. ایک خوشی دوڑانا کس کو کہتے ہوتا ہے؟ آپ سوچ رہے تھے یار کاش، ایک مثال بتاؤں آپ، 300 کلومیٹر کا لمبا سفر ہے اور بہت ہلکی مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، اور پورے ہائی وے پر
کہیں چائے کی ہوٹل نہیں. اور ہم جیسے لوگ جو نفسانی خواہشات کے غلام ہیں تو چائے ملتی تو مزہ آ جاتا, لیکن بول نہیں رہے, دل میں سوچ رہے ہیں کاش کہ چائے ملتی تو مزہ آ جاتا, چائے ملتی تو مزہ آ جاتا. ایسے میں کسی نے گاڑی روکی, رکیے بھائی, ادھر سے گزر رہے تھے تو سوچا کہ مسافر کو چائے پلائیں, چائے پی لوں. تو وہ جو اندر سے خوشی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خوشی کا دور. یعنی کسی چیز کی آپ کو شدید ضرورت تھی اور مل نہیں سکتی تھی, ملنے کا چانس نہیں تھا, آپ امید توڑ چکے تھے, تو آپ کے دل میں خوشی. جب دل میں خوشی دوڑتی ہے نا تو آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا. اس میں حدیث میں دوسرے مقام پہ بیان کیا گیا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے بندے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے. تو بیان فرمایا کہ کوئی بندہ جنگل میں سفر کر رہا ہو اور اچانک اس کی سواری گم ہو جائے, اسی پہ توشہ سفر ہو, سب پانی کھانا رکھا ہو, سواری گم ہو گئی, ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا, بلا کے سوچا چلو یار اب کچھ مل نہیں رہا ہے, مرنا ہی ہے تو چلو لیٹ جاؤ. درخت کے نیچے مرنے کی نیت سے سمجھ لو لیٹ گیا, کہ اب سواری تو گئی, کھانا گیا, پانی گیا, کچھ نہیں رہا. لیٹا, آنکھ بند کیا, جیسی آنکھ کھلی تو سواری کو اپنے پاس دیکھا, تو اس کے دل میں کیسے خوشی دوڑتی ہے. تو وہ خوشی میں اپنے آپ میں نہیں رہتا, اور وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اپنے آپ میں نہیں ہے, وہ الٹا بول دیا. اتنی آقا فرماتے ہیں جتنی خوشی اس کو وہ سواری گمشدہ ملنے پہ ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ تمہارے توبہ کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے. استغفر اللہ, کر لیجئے توبہ, استغفر اللہ رب العالمین. اللہ اتنا خوش. مثال کے ذریعے سمجھیں تو دل میں خوشی دوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ انہونی بات ہمارے مفاد میں ہو جائے اس کو کہتے ہیں خوشی کا دوڑ جان. اور جو خوشی دوڑا دے, بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ مومن جب اپنی قبر میں جائے گا اور سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو وہ ایک خوبصورت انسان دیکھے گا جو اس کو کہے گا کہ مبارک ہو, آج میں تمہارا دل بہلانا ہے. تو وہ کہے گا تو کون ہے, اتنا خوبصورت ہے. تو کہا میں وہ خوشی ہوں جو تم لوگوں کو خوش کرتا تھا, لوگوں کے دلوں میں جو خوشی دوڑاتا تھا, وہی خوشی ہوں. آج تیرا عمل بن کر کے تیرا دل بہلانے کے لیے قبر میں آئے. تو لوگوں کا دل خوش کرتا تھا, وہ خوشیاں ساری جمع ہو کے آج تجھے خوش کرنے کے لیے آئی, دل بہلانے کے. تو امام زین العابدین پاک لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں کہ وہ لوگ سوچتے تھے کون ہے ایسا, نہیں پتا چلا, آخری تک نہیں پتا چلا. جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے تو تختے پہ نہلانے کے لیے جب لٹائے گئے تو نشان دیکھا بوریوں کا نشان. تو لوگوں نے کہا یہ تو کہیں مزدوری نہیں کرتے تھے, تو یہ تو شہزادے ہیں, بادشاہ ہیں, عالم پناہ ہے ہمارے لیے, تو یہ کیسے؟ تو کہا کہ گھر والوں نے کہا کہ اے مدینے کے غریبوں, جس اپنے پر اسرار خادم کو ڈھونڈا کرتے تھے یہ وہی ہے. تب لوگوں کو پتا چلا, اور پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ والوں کی ضرورت اس دن کے بعد سے اس طرح کوئی پوری کرنے والا نہ رہا. کبھی اس طرح بھی خدمت کر کے دیکھیں. یوٹیوب چینلوں کے سامنے کمبل تقسیم کرتے ہو, جب ساری دنیا سو جائے تو فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو بھی تو کمبل اڑا کر دیکھو. ریلیف کے نام پر فوٹو کھچا کر کے ریلیف بانٹتے ہو. کبھی تنہائی میں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کسی بھوکے کو کھلا کر بھی تو دیکھو. وہ سکون جو ملے گا نا وہ کہیں نہیں. اجتماعی شادیوں کے نام اچھا کرتے, اجتماعی شادیوں کے نام پہ ایک ساتھ بہت تشہیر کرتے ہو, کسی کو بھی خبر نہ ہو, جس کے گھر شادی ہو اس کو بھی خبر نہ ہو, اور شادی کا خرچہ کسی کی جھولی میں ڈال کر دیکھو. شادیوں کے موقع پر جہیز لکھانے جاتے ہو نا, تو کبھی کسی بیمار غریب کو دیکھنے جایا کرو تو اس کے ہاتھ میں کچھ روپیے خاموشی سے پکڑا کر دیکھو. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو خوش کرتے. ٹائم ہو گیا ورنہ میں بات اور بھی کرتا. ایک آخری بات کر کے بات پوری کرتا ہوں. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا, خدمت مخلوق, خدمت خلق. تصویر کا دوسرا رخ, اگر مخلوق پہ ظلم کیا تو کیا ہوگا؟
اگر مخلوق پہ ظلم کیا تو کیا؟ مخلوق پہ ظلم کیا تو عبادتیں بچا نہیں سکے گی اللہ کے عذاب سے. کسی پہ ظلم مت. آج تو بہوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے، بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پڑوسیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے. لوگ تو ماں باپ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے اماموں پہ ظلم کر رہے ہیں، مؤذنوں پہ ظلم کر رہے ہیں. ہمیں حکمرانوں کا ظلم نظر آتا ہے، ہمارا ظلم نظر نہیں آتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی ملک کا وزیر اعظم ظالم نہیں بنے گا جب تک کہ وہاں کی پبلک ظالم نہ ہو جائے. اگر پبلک ابو ہریرہ کی طرح رہے گی تو پھر وہاں کا صدر بھی ابو بکر صدیق جیسا رہے. جتنا نکما لیڈر مسلط ہوگا تم پر، تم جتنے نکمے ہو جاؤ گے اتنے نکمنے کے لیے تیار ہو. جب حجاج مسلط ہوا مسلمانوں پہ تو کسی نے کہا اور تو بھی بادشاہ ہے، اور صدیق اکبر بھی مسلمانوں کے امیر تھے، کتنا فرق ہے دونوں میں. تو وہ تو پھر حجاج ہے، اس بدماش تھا لیکن بڑا حاضر جواب بھی تھا اور صحیح کہہ گیا. وہ اس نے کہا تم ابو ہریرہ جیسے بن جاؤ تو میں بھی ابو بکر جیسا بن جاؤں. تو تم بدماش ہو تو پھر میں بدماشوں کا بدماش نہ رہوں گا. یہ ہوتا ہے. تو جب مخلوق پہ ظلم کرو گے تو تم پہ بھی ظلم ہوگا. سرکار خواجہ بندہ نواز گسدراز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی. فرمایا کہ ہم اس پوری بستی کو آگ لگانے والے، جلانے والے پوری بستی کو. تو تم سے محبت ہے اس لیے تم سے کہتے کہ تم بستی چھوڑ کے چلے جاؤ. اور دوسرا ایک بندہ اور محبوب ہے، وہ بہت عبادت کرتا ہے، اس سے کہنا، وہ تو بستی چھوڑ کے جا نہیں سکتا، اس سے کہنا اسی بستی میں ایک نچنیا کا مکان ہے، اس نچنیا کے مکان میں جا کر کے پناہ لے لے. پوری بستی جل جائے گی، صرف وہ نچنیا کا مکان نہیں جلے گا، باقی سب جل جائے گا. آپ تو نہیں جا سکتے نچنیا کے مکان میں، تو آپ بستی چھوڑ کے چلے جاؤ. اس سے کہو نچنیا کے مکان میں جائے. پیغمبر تشریف لائے، کہا بھائی اللہ پوری بستی کو جلانے والا ہے، ختم ہو جائے گی پوری بستی، نچنیا کا مکان بچے گا. اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کا حکم ہے وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ. انہوں نے مسلح اٹھایا، نبی کا حکم تھا. امتی کے لیے کیا ہے نچنیا کا مکان کیا اور کسی پرہیزگار کا مکان، نبی کا حکم تھا. کندھے پہ مسلح ڈالے چلے گئے. وہ نچنیا پہچانتی تھی. وہ کہا کہ بہن تیرے گھر میں 3-4 دن کچھ قیام کرنا ہے. وہ کہا حضرت آپ تو جانتے ہیں یہاں ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، یہاں بہت گندے گندے کام ہوتے ہیں، آپ جیسے اللہ والے، کبھی تیرا کام تو جان، مجھے اتنا ہی حکم ہے کہ میں نے چند دن تیرے گھر میں گزارنا ہے، پردہ ڈال لوں گا. پردہ ڈال دیا، مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. آسمان سے آگ برسنے لگی، پوری بستی جل گئی، عبادت خانے سب جلا کر کے خاکستر. جب بستی جل چکی اور سب بھسم ہو گیا جل کے، وہی ایک مکان بچا نچنیا کا. جب سب بجھ گیا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تو پھر پیغمبر آ گئے. دیکھا تو نچنیا کا مکان تھا، نچنیا بچی تھی، وہ اللہ والے بچے تھے، اور تیسرے یہ پیغمبر بچے. پوری بستی تباہ ہو گئی. تو اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، مولا یہ سب ختم ہو گئے، یہ بچا، یہ بچی ہے اور میں بچا. اللہ نے فرمایا آپ تو اس لیے بچے کہ آپ پیغمبر ہو، وہ اس لیے بچا کہ وہ ہمارا ولی ہے، نیک ہے. مولا یہ نچنیا کا گھر سب جل گیا، نچنیا کا گھر کیوں بچا؟ ارشاد ہوا کہ اس بستی میں خارش زدہ ایک کتا آیا تھا. کتے کو جب کھجلی ہو جاتی ہے تو اس کو کھجلی کو خارش کہتے ہیں. کھجلی والا خارش زدہ کتا آیا تھا، بستی میں داخل ہوا تو بستی کے لوگوں نے اس کو اتنا مارا، اس کی ٹانگ توڑی تو وہ نگڑتے ہوئے ادھر آیا اس کے گھر کے پاس. تو اس نچنیا نے کہا
لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ توجہ کرنا، میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں، دین سیکھ لو۔ بہت داڑھی ٹوپی اور بڑے میک اپ کر لیے ہم نے، ذرا دل کو بھی خوبصورت بناؤ۔ مجھے داڑھی ٹوپی کا انکار نہیں، اس کی عظمت پر میں قربان ہوں، لیکن صرف دکھاوے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو نا، ذرا اس سے باہر آؤ۔ ارشاد ہوا وہ خارش زدہ کتے کی ٹانگ توڑ دی مار مار کے۔ آج بھی ہمارے بچے شب برات میں کتوں کو مارتے پھرتے، گدھوں کو مارتے پھر، یہ اتنے گدھے ہو گئے گدھوں کو مارتے پھرتے۔ کیا قوم ہے یہ؟ اللہ رحم کرے، کتوں کو مارتے ہیں۔ جو کتے پال رہے ہیں ہم ان کی بھی حمایت میں نہیں ہیں، اور جو کتوں کو مار رہے ہیں ہم ان کی بھی حمایت۔ کہ ہمارا مذہب بلا عذر شرعی کتے پالنے کا مذہب نہیں ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں نوجوان چھوکروں کو، ماں باپ کو گھر سے نکال کر باہر کیا، کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہیں۔ یہ حال ہے، کتوں کو چوم رہے۔ ماں باپ کو چومنا چاہیے تھا، کتوں کو چوم رہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشان۔ بلیاں پال رہے، بلیاں چوم رہے ہیں، بلیوں کو بستر میں سینے پہ لے کے سو رہے ہیں، اور ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ حال ہے۔ کون سمجھائے ان کو؟ تباہی سے کون بچائے؟ تو وہ پیغمبر سے پہ وحی آتی ہے کہ کتے کو مار دیا، ٹانگ توڑ دی۔ تو یہ نچنیا نے دیکھا لنگڑاتے ہوئے کتے کو، کہا لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے؟ کسی بھی مخلوق کو اس نظریے سے دیکھو، پیار آ ہی جائے گا۔ یار کی بنائی ہوئی چیز ہے، جس کا میں بندہ ہوں اس کی مخلوق ہے۔ اور خود ہی فرمایا گیا نا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ارحم من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پہ رحم کرے گا۔ کہ لوگ یہ کیوں دیکھتے کہ یہ کتا، یہ کیوں نہیں دیکھتے اللہ کی مخلوق ہے؟ اور اس نے پھر مرم پٹی کی، کہا یہی ادا اس کی پسند آ گئی، اب وہ نچنیا نہ رہی، اس کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے، اپنا مقرب بنا لیا۔ اور یہ بستی کے سارے جو سوکارڈ عبادت گزار ہیں، انہوں نے کتے کو مارا ہے، اس لیے ہم نے پوری بستی کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ ایک کتے پہ ظلم کی وجہ سے پوری بستی جلا دی ہے۔ ہماری مخلوق پہ ظلم کیا، یہ ہے مخلوق پہ ظلم کرنا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بس 2 جملے، اگر کوئی کتے پہ ظلم کرے تو بستی میں آگ لگ جائے، تو جو لوگ بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، جو بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں، بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کیوں آگ نہ لگے گی؟ جب وہ بستی جلا سکتا ہے تو چونکہ وہ اور پیغمبروں کا دور تھا، بستی جلا دی، اب بستی تو نہیں جلائے گا لیکن زندگیاں جلا رہا ہے۔ سب کی زندگیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، نرم بستر پر سکون کی نیند نہیں آتی، آگ لگی ہوئی ہے۔ اتنے سارے بیٹے ہیں مگر فرما بردار نہیں، آگ لگی ہوئی ہے۔ کھانا بہت ہے گھر میں، کھا نہیں سکتا، آگ لگی ہوئی ہے۔ سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، خدا کی مخلوق پہ جب بھی ظلم کرو گے، اللہ تمہاری زندگیوں میں آگ لگائے گا، کیونکہ اس کو مخلوق سے بہت پیار۔ اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی مخلوق کی خدمت کرو۔ دین یہی بات کرتا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔